بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پنجاب جو ہے وہ اس وقت سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کے پی کے میں منیر میں سیلاب نے جو ہے وہ پورے گاؤں جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیے۔ دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پاکستان نمبر 1 پر آ گیا ہے، جہاں پر سیلاب اور بارشیں جو ہے وہ تباہی مچا رہی ہیں، اور جہاں سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے نہ صرف انسان جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں بلکہ حیوانات جو ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، جانور متاثر ہو رہے ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، ہماری سڑکیں، ہمارے پل، ہمارے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اربوں ڈالر کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور ساتھ یہ کہ جو کھڑی فصلیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی سیلاب جو ہے وہ شدید تباہی مچا رہے ہیں۔ اس وقت کے سرکاری ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چناب کے اندر جو ہے وہ 9 لاکھ سے زائد کیوسک پانی جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور سیلابی جو ہے وہاں پر 2,40,000 سے زائد کیوسک پانی جو ہے وہ موجود ہے۔ سب سے پہلے ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کیوسک کیا ہوتا ہے؟ تو کیوسک کے بارے میں اگر آپ کو بتا دوں کہ ایک کیوسک میں 28 لیٹر پانی ہوتا ہے، اور آبی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی ایک مقام سے ایک سیکنڈ میں 28 لیٹر پانی گزر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کیوسک پانی جو ہے وہ کسی ایک مقام سے گزر رہا ہے، اور 7.5 گیلن پانی ہو تو وہ ایک کیوسک بنتا ہے، اور ایک گیلن میں جو ہے وہ 4 لیٹر پانی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ یہ کیوسک کی بات ہوگی۔ اگر اس سے آگے بڑھیں تو پاکستان کی تاریخ کے اگر بڑے بڑے سیلابوں کی بات کریں تو پاکستان میں اب تک کوئی 35 کے قریب جو ہے وہ بڑے سیلاب آ چکے ہیں۔ سب سے پہلا جو سیلاب تھا پاکستان کے اندر وہ 1950 میں آیا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، 55، 56، 57 اور 59 میں بھی سیلاب آئے، لیکن 1973 کا جو سیلاب تھا اس کو 1973 سے پہلے جو ہے وہ بڑے سیلابوں میں تصور کیا جا رہا تھا، لیکن جیسے جیسے آگے وقت چلتا گیا تو 75، 76، 77، اس کے بعد 1978، 1981، 1983، 84 میں بھی سیلاب آئے، لیکن 1988 میں جو آنے والا سیلاب ہے اس کو پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا سیلاب سمجھا جا رہا تھا، جب پانی لاہور شہر کے اندر، راوی کا پانی لاہور شہر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 92، 94، 1995، 2010 میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا سیلاب آیا تھا۔ تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ 2010 پاکستان کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا سیلاب تھا۔ اس کے بعد 2014 میں آپ نے دیکھا، 2020 میں دیکھا، اور اب 2025 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا سیلاب جو ہے وہ اس وقت دریاؤں میں موجود ہے۔ لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی پر مجبور ہیں، لوگوں کی جان مال کا نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت جو ہے وہ اپنے سے کوششیں ضرور کر رہے ہیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کوششیں ضرور کر رہے ہیں، لیکن پانی اتنا زیادہ ہے کہ اس کو سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ اگر میں تھوڑی سی چناب کی تاریخ میں جاؤں جس میں اس وقت ایک بہت بڑا سیلاب ہے، 9 لاکھ کی بجائے بعض ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ پنجاب میں موجود ہے۔ یہ چناب دریا چناب میں موجود ہے۔ اگر میں چناب کی تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں تو چناب جو ہے یہ انڈیا کی ریاست ہماچل پردیش انڈیا سے چلتا ہے، وہاں سے چلتا ہوا یہ جموں و کشمیر میں آتا ہے، اور کشمیر سے یہ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں داخل ہوتا ہے، جہاں پر ہمارا پہلا ہیڈ مرالہ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے۔ ہیڈ مرالہ سے یہ سیالکوٹ سے چلتا ہوا یہ ہیڈ مرالہ کے بعد جو ہے وہ گجرات میں آتا ہے، پھر گجرانوالہ کو یہ ٹچ کرتا ہے، سرگودا کی تحصیل کوٹ مومن سے گزرتا ہے، حافظ آباد اور منڈی باؤدین سے گزرتا ہوا یہ چنیوٹ پہنچتا ہے، چنیوٹ سے آگے یہ جنگ جاتا ہے، جنگ میں جا کر جنگ کی تحصیل 18 ہزاری میں ہیڈ تریمو میں گرتا ہے، وہاں سے آگے چلتا ہوا یہ دریا جو ہے یہ کوٹ مٹھن کے مقام پر پہلے یہ پانچ ند میں جاتا ہے، جہاں پر 5 دریا ہمارے ملتے ہیں، ہیڈ تریمو میں جاتا ہے جہاں پر ہمارے 3 دریا جس میں دریا چناب، جہلم اور راوی اکٹھے ہوتے ہیں، 5 ند میں جا کر 5 دریا جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کوٹ مٹھن کے مقام سے دریا سندھ میں گرتا ہے، اور سندھ سے آگے جا کر یہ پانی جو ہے یہ سمندر میں جا کر وہاں پر گرتا ہے، اور یہ سمندر کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس سے پیچھے یہ جو دریا کا پانی ہے یہ بڑی تباہی مچاتا ہوا سیالکوٹ سے شروع ہوتا ہے، یہ بہاولپور تک جاتا ہے۔
अगर मैं हेड्स की थोड़ी सी बात कर लूँ, हमारे जो दरिया चनाब पर हेड बनाए गए हैं, तो सबसे पहला जो हेड है वो हेड मराला है। उसकी कैपेसिटी पर अगर जाएं तो हेड मराला से 11 लाख क्यूसेक जो है वो पानी गुजर सकता है। आपने देखा कि हेड मराला जो है उसने 10 लाख पानी जो है उसको पास किया। उसके बाद हेड खानकी आता है। हेड खानकी की भी कैपेसिटी जो है वो 11 लाख तक है। आपने देखा कि हेड मराला के करीब जो है वो किसी बंद को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हेड खानकी पर भी किसी बंद को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यही सैलाब, यही पानी जब हेड कादराबाद पहुंचा तो वहां पर बारूद के जरिए जो बंद हैं उनको तोड़ा गया है, क्योंकि वहां पर कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है और तकरीबन जो हेड कादराबाद है उसकी कैपेसिटी 9 लाख क्यूसेक तक आ जाती है। लेकिन उससे आगे सवाल अब यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि इसमें पानी ने जो है वो चिन्योट बरेज के नीचे से गुजरना है और चिन्योट की जो कैपेसिटी है वो बताई जा रही है कि तकरीबन 5 लाख क्यूसेक की है। 9 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो आ रहा है चिन्योट से, जो है वो गुजर रहा है। अब चिन्योट से ये गुजरेगा तो चिन्योट में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये पानी बड़ी तबाही करेगा। ऊपर तो तबाही जो है वो कम हुई, अब चिन्योट के नीचे जो है ये पानी हमेशा जो है वो सबसे ज्यादा तबाही करता है और उसके बाद ये चलता चलता जंग जा पहुंचेगा। चुंड बरवाना के मुकाम पर जो है पुल को नीचे से ये क्रॉस करेगा, वहां पर आसपास की जो बस्तियां हैं उनको मुतासिर करेगा और आगे चलता चलता ये जाकर जो है वो हेड त्रीमू में गिरेगा। और हेड त्रीमू जो है वहां से भी इतने ज्यादा पानी के इनखला का इखराज का गुजरना जो है वो मुश्किल है और वहां पर भी आ, बंद को जो है वो बारूद से उड़ाने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। ये सारी सूरत हाल है। उसके बाद अगर आगे बढ़ें कि ये दरिया जो है इसका एंड क्या होगा, एंड ये होगा कि ये जाकर कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध में गिरेगा और सिंध से आगे जाकर ये समंदर में जाकर गिरेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सैलाब जो है ये आते क्यों। सैलाब आने की दो बड़ी रीजन होती हैं। एक तो शदीद बारिश जो है ये सैलाब का पेश खामा बनती है और दूसरी जो ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो उसकी वजह से भी दुनिया में जो है वो सैलाब आते हैं। मौलियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह मुतासर हो रहा है कि पाकिस्तान की जो फसलें हैं वो मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से ग़िज़ाई किल्लत का पाकिस्तान को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी जो जहाँ से ये पानी गुजरेगा वहाँ पर जितनी सड़कें हैं वो सारी टूट फूट का शिकार हो जाएंगी और हुकूमत को खरबों रुपए लगाकर उन सड़कों को दोबारा जो है वो बहाल करना पड़ेगा। उसके अलावा जितने माल मवेशी लोगों के खराब होंगे, लोगों की फसलें खराब होंगी, उस पर भी हुकूमत जो है वो लोगों की मदद करेगी। उसकी मद में भी पाकिस्तान का जो है वो अरबों रुपए चला जाएगा। दुनिया ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है बुरे वक्त में, लेकिन अब फिर एक बार वो वक्त आ गया है जब दुनिया को पाकिस्तान की मदद की जरूरत होगी। इतना ज्यादा पानी है कि लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत जो है वो भी कोशिश कर रही है। लेकिन ये सैलाब जो है ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा सैलाब हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जानी माली लोगों का जो है वो नुकसान का खर्चा है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।